السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے یہ صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، جو کہ ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق کرنے والی ہے۔ اور جب بھی کوئی مسلمان کبھی پیدا ہوتا ہے، بچپن میں وہ ہوش سنبھالتا ہے تو آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک جو چیز وہ اپنی آنکھ سے گھر میں دیکھتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ ہر بالغ شخص، مرد اور عورت نماز کی فکر کرتا ہے اور نماز کو ادا کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور اسی نماز کو مومن کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اگر نماز کی مثال دی جائے تو یہ یوں بیان کیا جائے کہ نماز دراصل دین اسلام میں سر کی بحیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں، انسانی بدن میں سر کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح نماز کی حیثیت دین اسلام میں ہے، اور تمام ارکان کے لیے نماز سر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر جسم میں سے سر کو ہٹا دیا جائے، جسم کی کوئی پہچان باقی نہیں رہتی، دھڑ بالکل لاوارث رہ جاتا ہے۔ لہٰذا نماز اسلام میں سر کا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ دراصل اسلام کی پہچان ہے، اس لیے تو اسے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، نماز کی اہمیت کیا ہے، اور اس حوالے سے آج ایک ایسا واقعہ، ایسی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں ایک لڑکی نے نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی۔ اس مذاق کی اس لڑکی کو کیا سزا ملی، اس پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا، اور کس طرح سے ذلیل اور رسوا ہوئی، نہیں بلکہ اس کی رسوائی کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ تمام تر تفصیلات سے آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ ناظرین گرامی، نماز کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی دفعہ اور کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر نماز کی صریحاً بات کی جائے تو 700 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اور نماز کے اگر حکم کی بات کی جائے تو ایسے 80 مقامات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے زور دے کر نماز کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اس حوالے سے چند قرآنی آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ پھر اللہ پاک کا ارشاد ربانی ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ یوں ناظرین گرامی، قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے دیگر مقامات میں حکم فرمایا کہ یہ تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب اگر حدیث کی بات کی جائے تو حدیث میں یوں آتا ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول کلمے کی گواہی دینا، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تمام اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ یہ 5 ارکان اگر پورے ہوں تو ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہی 5 ارکان دراصل اسلام کے بڑے استمبھ ہیں۔ اور اس کو آسان طور پر سمجھنے کے لیے اسلام کی مثال ایک خیمے کے ساتھ اگر دی جائے تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک خیمہ ہے جو کہ 5 لکڑیوں پر کھڑا ہے، جس میں کلمہ شہادت درمیان کی لکڑی ہے، جس میں انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور
اس کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد دیگر تمام ارکان، دیگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس خیمے کی چاروں جانب کی 4 لکڑیاں ہیں جس پر یہ خیمہ کھڑا ہے۔ اگر بنیادی لکڑی یعنی کلمہ شہادت کو ہٹا دیا جائے تو یہ خیمہ کسی صورت کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اگر بنیادی لکڑی تو موجود ہو لیکن چاروں لکڑیوں میں سے کسی ایک لکڑی کو ہٹا دیا جائے تو خیمہ کھڑا تو ہو جائے گا لیکن اس جانب جھکاؤ رہے گا جہاں پر وہ لکڑی کی جگہ خالی ہوگی۔ اس مثال سے اسلام میں 5 ارکان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ اہم اور جس کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ رکن دراصل نماز ہے۔ ناظرین گرامی، نماز اتنی ضروری ہے، تمام چیزیں ہم نے احادیث اور قرآن کی مثال سے واضح کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ کا سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد رسالت ہوا کہ نماز۔ اس کے بعد پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، اور میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کہ والدین کے حسن و سلوک کے ساتھ جو سب سے محبوب عمل ہے وہ جہاد ہے۔ ناظرین گرامی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل جو اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور پیارے دوستو، اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اور سب سے پہلا سوال بھی نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ نماز کے اوقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نماز کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام فروا سے روایت ہے کہ وقت میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، اگر اس خاتون کی بات کی جائے کہ جس نے اسلام کے سب سے اہم رکن نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، یہ واقعہ دراصل روس کے ایک شہر کا ہے جہاں پر لائیو ٹی وی کے دوران جس انٹرویو کے لاکھوں افراد دیکھ رہے تھے، اس خاتون نے اسلام اور خاص طور پر نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ یہ خاتون انتہائی چھوٹے اور گھٹیا لباس میں اس ٹی وی انٹرویو میں موجود تھی کہ اس کا لباس نیم عریہ تھا۔ اسی لباس میں ایک جگہ پر سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی کی بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کے دوران خاتون کو اکیلی بھی موجود تھی، بلکہ اس کا پالتو کتا بھی اس انٹرویو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب خاتون نے اس حالت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی تو اسی کے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور یوں شدید زخمی ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے بعد کوئی خبر تو معلوم نہیں ہو پائی وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کی حالت خطرے میں ہے یا نہیں۔ ٹی وی انٹرویو کے دوران اس کو اچانک حملے سے کافی زیادہ زخمی ہو گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو بھی قرآن سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔